حاجی نمازیوں کو جو سفید کپڑے پہن کر سیاسی لیڈروں کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ آپ اس عنوان پہ نہیں بولے، باقی دوسرے عنوان پہ بولے نا، آپ کو کون منع کرے؟ یہ صورتحال ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب موقع ملے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آواز لگانا اپنا کام ہے، قوم کا کام ہے کہ اس آواز کی وہ کتنی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کی اپنی ذمہ داری۔ دیکھیے ہم سماج میں رہتے ہیں، اگر آپ کسی کے بچے کو نشے کا عادی بناؤ گے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا بچہ بھی نشے کا عادی بنے۔ پڑوسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نشے کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ ہمارے قرآن نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ لوگ جو اس کے دھندے کرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حق کی آواز اٹھانے میں جان جاتی ہے تو یہ سنت حسینی ہے، امام حسین کی سنت ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے حق بات ضروری، اس کے لیے کتنا ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اللہ مددگار ہے۔ مخلوق اگر نقصان پہنچانے پر آئے اور اللہ بچانے پر آئے، اور پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے اور اللہ مدد کرنا چاہے، تو پوری دنیا حق بولنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ڈرو نہیں حق کے خلاف اٹھ کر ڈرو نہیں باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، حق کا پرچم لے کر، حقانیت کی تائید کے لیے۔ اس کے لیے ہم سب کو منظم ہونا ہوگا، ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ 16 17 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں، اور نشہ آور چیزیں بیچتا کون ہے؟ برقع پوش خواتین، کہاں؟ گنبد و مینار کے شہر میں، ڈوب مرنے کی جگہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی پڑے۔ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے بناتے ہو نا، ادارے، یہ سب ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں۔ ادارے اس لیے ہے کہ ادارے والے محلے سے برائی کا خاتمہ کرے، ادارے اس لیے بنتے ہیں۔ اب 4 لڑکے مل کے ادارہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکیں، ان کا کام ہے ٹی وی دیکھنا ہے۔ کچھ کرو بھی تو نا، اللہ نے جوانی دی ہے، مسلمان کی جوانی ڈاکٹر اقبال نے کہا عقاب کی طرح ہے۔ مسلم جوان کو انہوں نے عقاب سے تشبیہ دی اور کہا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپاہی تھے، معمولی سپاہی۔ ایک دن اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں چیخنے سے کیا ہوتا ہے، تم لوگ تو صرف مسجدوں میں تقریر کرتے ہو۔ مسجدوں کی چیخ کتنی اثر رکھتی ہے، یہ مسجدیں ہی ہیں جس نے زمانے میں انقلاب برپا کیا ہے، اور مسجد سے نکلنے والی آواز کائنات میں پہنچتی ہے۔ مسجد کی آواز کو معمولی مت سمجھنا، بس شرط یہ ہے کہ اس آواز میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپاہی تھے، محلے کی مسجد میں شب معراج میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو مسجد کے امام صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، نفل پڑھنے آنے والوں کس منہ سے نفل پڑھ رہے ہو، کہ جبکہ حضور علیہ السلام نے شب معراج میں جس مسجد اقصی میں نماز ادا فرمائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے اور تم نفل پڑھ رہے ہو۔ مطلب یہی ہوا نا کہ سجدے میں گئے نادا جب وقت قیام آیا، جو کام کرنے کا وہ تو کر نہیں رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو۔ نفل سے بڑا کام وہ ہے، بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں۔ بس صلاح الدین ایوبی جوان تھے، دل پہ بات ٹچ کر گئی۔ صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے وعدہ کیا، قسم ہے تیری عزت کی اس وقت تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک بیت المقدس پر پھر سے اسلام کا پرچم نہ لہرائے۔
اور بعد میں دل پہ لگی اور پھر انہوں نے عہد کیا اور جو نکلے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی راہ میں ان کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ وہ عظیم سپہ سالار بنے اور پھر مسجد اقصی پر پرچم اسلام کا لہرایا گیا، بیت قدس پر. اور اللہ دیکھو نیت اچھی کرنے والوں کے ساتھ کیسے کام کرنے والوں کے ساتھ اتفاق. جس دن عہد کیا تھا وہ بھی شب معراج تھی، جس دن بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں آئی وہ بھی شب معراج تھی. اور پھر بیت المقدس میں انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی اور شب معراج میں پہلا سجدہ بیت المقدس میں انہوں نے کیا. نوجوان بیدار ہو تو انقلاب آتا ہے، لیکن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. صرف بال مجاہدوں جیسے کرنے سے کام نہیں چلتا، صرف انگوٹھیاں انقلابی لوگوں کی پہن کر کے کام نہیں چلتا، دل انقلابی ہونا چاہیے. انگوٹھیاں پہن کر، ٹوپیاں پہن کر، بال ویسے کر کے انقلابیوں کی طرح کچھ نہیں ہونا ہے. یہ جوکر جیسی نقالی چھوڑیے، دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو ان لوگوں کے اندر تھا، جو جذبات خالد بن ولید میں تھے، جو جذبات سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھے، جو جذبات عثمانیوں میں تھے. وہ جذبات اپنے دلوں کے اندر. کچھ کرنا ہے، آئے تو ایک ہی بار ہے اس دنیا کے اندر، ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آئے اور ایک ہی بار رہ کر کے چلے جانا ہے. تو کچھ ایسے کر جاؤ کہ انمٹ نقوش چھوڑ جاؤ کہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہمارے کام کی رمق اس دنیا کے اندر باقی رہے. تو ادارہ بنانے والوں سے میری گزارش ہے کہ محلے سے برائی ختم کرنا یہ اپنا کام ہے. اتنے مضبوط ادارے ہوں نوجوانوں کے کہ کوئی جرائم کرتے ہوئے 50 مرتبہ سوچے ہم کریں گے کیا ہوگا. یہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا قانون ہاتھ میں لو، قانون ہاتھ میں لینے کا مزاج نہ میرا ہے نہ اس کی تعلیم دیتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ محلے سے برائی کا خاتمہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اسلام نے پھر شراب کی بات کی کہ شراب حرام ہے، اور پھر اس کی برائی مزید بیان کی کہ شراب پینے والا جب نشے میں ہوتا ہے تو وہ اتنی دیر تک اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. پھر اس کے بعد حج کے تفصیلی احکامات اور احرام کے احکامات آئے ہیں، لیکن چونکہ یہ حج کا موسم نہیں ہے تو میں اس کو پھر آگے بڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد اب یہاں پر ایک بات، حالانکہ اور بھی مضامین ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں اسی پر بات مکمل کروں گا. پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کافروں کی جاؤ حشم دیکھ کر، کافروں کی عزت دیکھ کر، ان کے پاس مال اور دولت دیکھ کر تم بد دل مت ہوا کرو، چھوٹا دل مت کیا کرو. حالانکہ اقبال جیسا مفکر چھوٹا دل کر لیتا تھا، بہت بڑا مفکر، بہت بڑا مفکر اپنے وقت کا ڈاکٹر اقبال، لیکن اقبال جیسا آدمی بھی چھوٹا دل کر کے کہنے لگتا تھا. اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے وہ، نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اقبال نے بھی دل چھوٹا کر لیا. اللہ قرآن میں تسلی دے رہا ہے، میرے بندو ایمان والوں، کافروں کو کی دولت اور ان کی جاؤ حشم، ان کی حکومت، ان کی یہ سب گنڈا گردی دیکھ کے دل چھوٹا مت کرو. اللہ نے فرمایا وہ ناپاک ہے تو تم پاک ہو. ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں. ایک مقام پر فرمایا وہ جہنمی اور تم جنتی ہو تو جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں. ان کی جاؤ حشم چند دن کے لیے، آپ کی ہمیشہ کے لیے. جاؤ حشم حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھو. نہیں، اقبال نے کہا تھا نا، وہ قوم نہیں لائق یہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں. ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، ترقی کے لیے پلان بناؤ، منصوبے بناؤ، کوشش کرو، لیکن یاد رکھنا ان کو دیکھ کے بددل مت ہونا. وہ کتنی ترقی پر ہے، کوئی بددل ہونے کی ضرورت نہیں. تم بھی ترقی کے لیے کوشش کرو، دل چھوٹا نہیں کرنا. وہ ناپاک ہے، ناپاک رہنا کب تک ہے، ناپاکی میں رہنا کب تک ہے، اور تم پاک ہو. تمہارے سینے میں اللہ کی محبت ہے، تمہارے سینے میں ایمان کا نور ہے، تمہارے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. تسلی دی گئی مسلمانوں کو. اور پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. کچھ لوگوں کی عادت تھی وہ حضور علیہ السلام سے عجیب غریب قسم کے سوالات پوچھتے تھے، اٹھ پٹانگ سوالات، کچھ بھی پوچھتے تھے. آقا علیہ السلام پہ گرا گزرتا تھا. ایسے آج بھی کچھ لوگ ہیں نا، عجیب سوال کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ارے جن کی معلوم ہے وہاں تو جاتے نہیں ہو، اب آدم علیہ السلام کی کیا پوچھتے ہو؟ پتہ چل جائے گی تو جاؤ گی. ایسے لوگ سوال پوچھتے ہیں.
پھر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ دیکھنے میں کالی سننے میں پیلی، پھر کھاؤ تو حرام پیو تو حلال، یہ اس طرح کی باتیں، یہ سوالات ہیں مسلمانوں کے۔ میرے عزیز، تجھے نماز کے مسئلے نہیں پتا، تو پہلے نماز کے مسائل پوچھ، اس کو سیکھ۔ یہ سب کیا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو وہ جو دمبا آیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا وہ بتاؤ۔ یہ اس طرح کے سوال ہماری قوم پوچھتی ہے۔ اب اگر بتا دیا جائے کہ اس کا گوشت کس نے کھایا تھا تو آپ کا کیا فائدہ اس میں؟ یہی بات ہے۔ اچھا اگر کوئی بتا بھی دے کہ ہاں چلو فلاں نے کھا لیا تھا، آپ کا کیا؟ غلط بھی لوگ بول سکتے، ٹھوک بھی سکتے۔ حالانکہ یہ آپ کو بتاؤں کہ کسی کو سارا علم نہیں پتا ہوتا، تو حضور علیہ السلام سے بھی لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھتے تھے۔ ایک دن حضور کو جلال آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جلال آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا آج پوچھ لو، جو پوچھنا ہے میں سب بتا دوں گا۔ جب حضور کی جلال کی کیفیت دیکھی سب صحابہ رونے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جلال آیا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ۔ عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں لوگ چیمگوئیاں کرتے تھے، اٹھ پٹانگ باتیں کرتے تھے، اور لوگ یہ کہتے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، معاذ اللہ یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ عرب میں یہ بات عام تھی، اس طرح کی لوگ باتیں، تو ان کے باپ کے بارے میں لوگ تانا دیتے تھے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے وہ بتائیں۔ حالانکہ کس کا باپ کون ہے یہ پردے کی چیز ہے، جس کو باپ کہتا ہے کوئی ضروری ہے وہی باپ، لیکن اللہ نے حضور کو کیسا غیب عطا فرمایا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا معلوم تیرا باپ کون ہے، مجھ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھ لو، کوئی حدیث یعنی کہ میں نے کوئی بات بیان فرمایا اس کو نہیں سمجھ میں آتی وہ پوچھ لو، نہیں، حضور نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ ان کی امی نے کہا تجھ جیسے نافرمان بیٹے کی سوا میں نے کوئی بیٹا دیکھا ہی نہیں۔ ارے عرب کی عورتیں بڑی خیانت کرتی تھی، اللہ کا شکر کہ میں پاک دامن تھی، اللہ نے میری لاج رکھی۔ اگر میں بدکار ہوتی تو اس دن میرا کیا حال ہوتا، عزت ہی چلی جاتی، لیکن چونکہ میں پاک دامن تھی اس لیے حضور نے بتا دیا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے تھے میرے آقا پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ تو کسی حبشی غلام کا بیٹا ہے تو میں مان لیتا۔ یہ صحابہ کو یقین تھا حضور پہ، لیکن حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ تیرا باپ یعنی جس کی تم اولاد کہلاتے ہو وہی تمہارا باپ ہے، یعنی تم حلالی ہو۔ ارے حلالی ہو اسی لیے تو حضور کو اتنا مانتے ہو، حلالی ہو، حلالیوں کی پہچان یہ ہے، حلالیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کا ادب کرتے ہیں، اور جن کے یہاں نسب میں شرافت نہیں رکھتی پھر وہ تو گالیاں ہی بکتے ہیں نا، گالیاں بک کر بتا دیتے ہیں کہ وہ ہیں کس کے۔ تو جو حضور کو گالی دے سمجھ جاؤ کہ وہ حضور کو گالی نہیں دے رہا ہے، وہ بتا بھی رہا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ میں تو کئی دن سے یہی چیخ رہا ہوں، مسلمانوں کو جو زخم ہے، مسلمانوں کے زخم پہ مرہم رکھا جانا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے باپ کا نام تک بتا دیا، اور حضور سے جب جس نے جو سوال کیا حضور نے کسی حکمت کے تحت اگر نہ بتانا چاہا تو الگ بات ہے، لیکن باپ کا نام تک بتایا۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے کہا تو جنت میں جا۔ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں، حضور نے فرمایا کہ وہ سبقت لے گیا، اب تو چپ رہے، یعنی بتا دیا تو جنت میں نہیں جا۔ بلکہ ایک مقام پر ایسا بھی آیا کہ ایک جنگ میں ایک شخص بہت بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ صحابہ نے رشک کیا تھا، یا رسول اللہ کیا لڑ رہا ہے بے جگری کے ساتھ؟ سرکار نے فرمایا جہنمی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، ارے دین کے نام پر اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے، اور حضور نے کہا جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتے اب میں نے جنگ چھوڑ دی، سارے کام چھوڑ دی، اسی کے پیچھے لگ گیا کہ میرے محبوب نے کہا جہنمی اور یہ جنتیوں جیسے کام کر رہے، دیکھوں تو کیا ہے۔ اور کہتے میں پیچھے لگا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑتا رہا، کاٹتا رہا، لڑتا رہا، کاٹتا رہا۔ ایک مقام پر اس کو
زخم آیا, زخم کو برداشت نہیں کر سکا, اس نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑی اور اپنے آپ کو تلوار پہ گرا دیا. وہ چیختے ہوئے آئے, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا, اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. کیا ہوا؟ کیا کہ جس کو جہنمی کہا تھا میں نے دیکھ لیا اس کا انجام, کہ اس نے خودکشی کر کے اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا. یہ اللہ کے رسول کی شان ہے. پھر اللہ نے صحابہ سے فرمایا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے, ایسی بات مت پوچھا کرو کہ اگر وہ بات تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں بری لگے, اس لیے میرے محبوب کو سوال کر کے پریشان نہ کیا کرو, اور ایسی باتیں نہ کیا کرو ان لوگوں سے جو لوگ میرے آقا علیہ السلام کو الگ الگ سوال کر کے پریشان کرتے. صحابہ تو احترام کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے, صحابہ کرام کی عادت نہ تھی, بلکہ صحابہ سے جب میرے آقا نے کہا مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو, وہ تو رونے لگے, انہوں نے کچھ سوال ہی نہیں پوچھا. لیکن عبداللہ ابن حذافہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے اس الزام کو کلیئر کروا لیا, کیونکہ انہیں یقین تھا حضور کہہ دیں گے تو سب مان لیں گے, اور اس کے بعد وہ قصہ ہی ختم ہو گیا. تو یہاں پر ہمارا وقت بھی مکمل ہوا, مضامین اب بھی باقی ہے آج کی تراویح کے, لیکن ابھی صرف میں بات مکمل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے